ضابطہ ہونا چاہیے۔ عید کا پیغام کے آگے کی زندگی کے لیے تو بہت سیدھا سادہ پیغام ہے، رمضان ایک ٹریننگ ہے۔ ٹریننگ اس واسطے نہیں دی جاتی کہ انسان ٹریننگ لے کر فرار ہو جائے، ٹریننگ اس واسطے دی جاتی ہے کہ انسان میدان میں اتر کر کام کرے۔ آپ دیکھیں فوج کی ٹریننگ ہوتی ہے، پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس واسطے ہوتی ہے کہ ان کو جاب دینا ہے۔ اگر کوئی بندہ ٹریننگ لے کر بھاگ جائے تو کرمنل کہلائے گا۔ رمضان ایک ٹریننگ ہے۔ رمضان کی ٹریننگ اس واسطے نہیں ہے کہ انسان ٹریننگ لے کر بھاگ جائے، رمضان کی ٹریننگ اس واسطے ہے کہ انسان تزکیے کا عادی ہو جائے اور انسان اپنے دل پر نظر رکھنے والا ہو جائے، انسان اللہ رب العزت کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنے والا بن جائے، اور یہی مراقبہ ہے۔ اب چونکہ اہل خانقاہ تشریف فرمائے، آپ اس کو روزے کا لب لباب کیا ہے؟ روزے کا لب لباب مراقبہ ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، یہی روزہ ہے۔ اور یہی کانسیپٹ انسان کے ذہن میں اگر بیٹھ جائے کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے تو پھر سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس وقت حضرت جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کی زندگی کا بہت مشہور معروف واقعہ یاد آ رہا ہے، یقینی طور پر لوگوں نے سن رکھا ہے۔ اس کو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں بھی نقل فرمایا، بہت مشہور معروف واقعہ حضرت جنید بغدادی کا۔ عام طور پر لوگ اس کو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کی طرف منسوب کر کے بھی بیان کرتے ہیں، مگر تذکرۃ الاولیاء میں خواجہ فرید الدین عطار نے حضرت جنید بغدادی کے حوالے میں اس واقعے کو نقل فرمایا کہ حضرت جنید کی خانقاہ میں ایک نوجوان مرید وارد ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو حضرت کا بے پناہ قرب نصیب ہو گیا۔ اور جو پرانے مریدین تھے اور جو سینئر خلفاء تھے ان کو بڑا اعتراض دلی دل میں ہونے لگا کہ اس نوجوان کو خواجہ جنید بے پناہ اہمیت دیتے ہیں، حد سے زیادہ اس کو آتے ہی اس کو حضرت جنید بغدادی نے اپنی خلافت سے سرفراز فرما دیا ہے، اور سارے سینئر مریدوں سے بڑھ کر خواجہ جنید بغدادی اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ ریزن کیا ہوگا جاننا چاہیے۔ جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز نے بھی فیل کیا کہ اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے، کلیئر کرنا ضروری ہے۔ ایک دن حضرت خواجہ جنید بغدادی جب تزکیے کی محفل اور تربیت کی محفل جب پائے تکمیل کو پہنچی، ارشاد فرمایا کل جب آنا تو اے نوجوانوں اور اے میرے مریدوں، کل جب آنا تو اپنے ساتھ ایک پرندہ لے کر آنا اور اپنے ساتھ ایک چاقو لے کر آنا، کوئی بغیر پرندہ اور بغیر چاقو کے نہیں آئے گا۔ دوسرے دن چھری اور پرندہ لے کر سارے کے سارے مریدین حاضر ہو گئے، کسی نے کبوتر لایا، کسی نے مرغ لایا، جس کو جو نصیب ہوا پرندہ لے کر خواجہ جنید کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز نے اپنے سارے مریدین کو جب جمع دیکھا، ارشاد فرمایا یہ پرندہ اور چاقو لے جاؤ، کسی ایسی جگہ پر لے جا کر ان کو ذبح کر دینا جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہو، بغیر ایسی جگہ جا کر تم ذبح کرنا جہاں تم پر کسی کی نگاہ نہ جائے، جاؤ اور ذبح کر کے پھر پلٹ کر آ جاؤ میرے پاس۔ پرندے لے کر سارے مریدین گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مریدوں کے آنے کا سلسلہ، ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو خون میں ڈوبا ہوا کٹا ہوا پرندہ، حلال کیا ہوا پرندہ، سارے کے سارے مریدین حاضر ہونے لگے، پرندہ رکھوا دیا جاتا اور بیٹھنے کے لیے کہہ دیا جاتا، سارے مریدین بیٹھ گئے۔ وہ جو مرید تھا، جو نوجوان جس پر حضرت خواجہ جنید کی بڑی گہری عنایتیں تھیں، بڑی شفقتیں تھیں، اب وہ بہت دیر کے بعد آیا بھی تو ایسے آیا کہ اس کے ہاتھ میں جو پرندہ تھا وہ ذبح نہیں ہوا تھا، وہ زندہ تھا، اور اس کا چاقو جو تھا وہ خون آلود نہیں تھا۔ تو سارے مریدین کے چہروں پر مسکراہٹیں آ گئیں، جو رش کیا کرتے تھے کہ یہ اس کو زیادہ اچھا جاتا ہے۔ جب اس کو دیکھا کہ وہ بغیر ذبح کیا وہ پرندہ لے کر آیا ہے تو سارے مریدین کو خوشی ہوئی کہ اس نے نافرمانی کی ہے اور یہ اپنے پیر کے حکم کے ٹالنے والا ہے، آج اس پر عتاب ہوگا، آج اس پر غضب ہوگا۔ جنید بغدادی نے فرمایا اس کو لے آؤ میرے پاس۔ اس نوجوان کو لایا گیا، حضرت خواجہ جنید نے اس سے پوچھا ساروں نے پرندے کو ذبح کر دیا، تم نے پرندے کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا خواجہ، میرے خواجہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ پرندہ ایسی جگہ ذبح کیا جائے جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا، جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ میرے خواجہ میں جہاں جاتا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ میں دروازوں کے اندر بند ہو کر میں نے دیکھ لیا، غاروں کے اندر پہنچ کر میں نے دیکھ لیا، میں جہاں کہیں جاتا ہوں کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لیس بغافل عما تعملون، لوگوں جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے۔ میں نے لاکھ پردے ڈالے مگر کوئی ایسا پردہ اس پوری کائنات میں نہیں بنا جو انسان کو اپنے رب سے چھپا سکے۔ اللہ لیسا دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ حضرت خواجہ جنید بغدادی کی خدمت میں اس نے عرض کیا حضور آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کروں جہاں کوئی دیکھے نہیں، میں پوری دنیا گھمایا مگر مجھے کوئی ایسا مقام نظر نہیں آ رہا
जहाँ अल्लाह नहीं देखता। हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी ने फरमाया, ऐ मेरे सारे मुरीदों, इस मेरे मुरीद पर मेरी शफकत की वजह यह है कि ये जो जिंदगी गुजार रहा है, इसकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के मुराकबे में गुजर रहा है। सूफिया के पास मुराकबे का बड़ा इंपॉर्टेंट है, और रमजान के रोजों के जरिए उसी मुराकबे की ट्रेनिंग होती है, और उसी को कंटिन्यू करने के लिए ये पूरा साल है। तो ट्रेनिंग रमजान में है, साल भर उसको याद रखते हुए जो बंदा जिंदगी गुजारता है, हलाल चीज, पानी का पीना हराम नहीं, मगर वो अपने आप को रोक लेता है, पानी के कतरे को अलग के नीचे नहीं उतरने देता। क्यों? अल्लाह देख रहा है। ये मुराकबे का कॉन्सेप्ट है। ये अब आप देखें, शरीयत हो या तरीकत, ये सारी की सारी चीजें सूफीज्म ही के जरिए इंसानों के जहनों में बैठती हैं। ये चीजों को समझाने वाले को ही पीर कहा जाता है। ये तसव्वुर को लोगों के जहनों में उतारने वाला ही पीर हुआ करता है। तो बहरहाल ईद का कॉन्सेप्ट क्या है? आगे वाली जिंदगी, शव्वाल, उसके बाद फिर ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, 11 महीनों के लिए इंसान को एक ट्रेनिंग दी जाती है मुराकबे की, अल्लाह के देखने की, अल्लाह के देखने के तसव्वुर की, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद रखते हुए जिंदगी गुजारने की। ये इंतहाई खूबसूरत फलसफा है रमज़ान का, और रमज़ान के बाद ईद का। और ये ईदें हर साल आती हैं, और जब भी आती हैं इनामात लेकर आती हैं। और अहादीस में यहाँ तक आया है कि जब ईद की सुबह मुसलमान अपने अपने घरों से ईदगाहों की तरफ निकलते हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की सदाएं बुलंद करते, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, ए फरिश्तों, तुमने क्या कहा था? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला, जब तुमने आदम को बनाया था, तुमने कहा था, ए परवरदिगार, तूने इंसान को क्यों बनाया? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। ए परवरदिगार, तूने इंसान को क्यों पैदा फरमाया? ये फसाद बर्पा करेगा, ये खून बहाएगा। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक। ऐ परवरदिगार, हम तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं, तेरी तक़दीस बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ईद के दिन जब तकबीरें देते हुए मुसलमान अपने घरों से निकलते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से मुखातिब होकर फरमाता है, ऐ फरिश्तों, तुमने कहा था कि तुम मेरी तकबीर बयान करते हो, मेरी तक़दीस बयान करते हो, मेरी तस्बीह बयान करते हो। इन मुसलमान हुजूर मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला, बिला शक व शुबा तू हमसे बहुत ज्यादा जानने वाला है। मुसलमान वाकई गैर मामूली जज्बे के साथ अपने परवरदिगार की तस्बीह और तक़दीस और तहमीद बयान करते हुए ईदगाहों की तरफ जा रहे हैं। तो ईद इंतहाई खूबसूरत मौका है इंसान की जिंदगी में। करने का काम क्या है? आगे की जिंदगी के लिए जो कुछ है। ईद के दिन को कैसे गुजारा जाए? ईद का एक बुनियादी फायदा यह भी है कि जो रिश्तों में दूरियां आती हैं, ईद के जरिए उन दूरियों को मिटाया जाता है। लोग एक दूसरे को पैगाम भेजते हैं, अपनी खालाओं से दुआएं, अपनी पुप्पुओं से दुआएं, अपने चचाओं से दुआएं, अपने खानदान के बुजुर्गों से दुआएं, खलेरे भाइयों से, मुमेरे फुपेरे भाइयों से एक दूसरे की मुलाकातें होती हैं। तो इस तरह रिश्तों के अंदर भी साल में एक मरतबा एक नयापन पैदा होता है, एक मजबूती पैदा होती है। रिश्तों में के अंदर मजबूती का भी ईद सबब बन जाया करती है। पड़ोसी पड़ोसियों से मिलते हैं, रिश्तेदार रिश्तेदारों से मिलते हैं, दोस्तों के अंदर अहद पैमान होता है। तो इस तरह बेपनाह बरकतें ईद के जरिए इंसान को मैसर आती हैं। मैं दिल की अता गहराइयों से हजरत महताब चिश्ती मद्दज़िल्लहुल आली का ममनून हूँ कि आज इस मुबारक मजलिस में मुझे अपने ख्यालात के इजहार का मौका इनायत फरमाया।